بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وائس آف جی وی یاسین کے ساتھ میں ہوں. ناظرین، میں آج ایک ایسے شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جس کی سب کا جانا پہچان نیو گلگت بلتستان کے سینئر رہنما اور جی بی اسمبلی کے ممبر جناب غلام محمد صاحب. بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. مہربانی، آپ کی بڑی شکریہ. سر، عوام نے آپ کو دوبارہ منتخب کیا اور آپ کو خدمت کرنے کا موقع دیا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے وائس آف گلگت بلتستان کا اور آپ کا بالخصوص سے مشکور ہوں کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ پہلی دفعہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کے چینل کے وساطت سے ہم اپنے سامعین سے حلقے کے عوام. میں سب سے پہلے تو اپنے حلقے کے یاسین شمال کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. ان کا جو گلگت بلتستان کے اندر ہیں، جو ملک کے دیگر شہروں میں ہیں، جو باہر ممالک میں بھی ہے، ان کی نیک خواہشات ہمدردیاں میرے ساتھ رہی. اس کے علاوہ ضلع غزر کے اندر گروپس پنیال اشکومن کے، پھر گلگت کے اندر گلگت ہنزر نگیر دیام رستور بلتستان، تمام خیر خواہوں کا جو بالواسطہ میرے لیے مجھے سپورٹ کر رہے تھے، میں اس چینل کے حوالے سے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری کاندھوں پر عائد ہوتی ہے. بالکل. اور ہم جب الیکشن جیتتے ہیں تو ہمیں فکر لاحق ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ڈیلیور کریں، عوام کے توقعات پر کس طرح اترے. وہ تو پوسٹر پر، بینر پر ہر کوئی لکھتا ہے کہ ہر دل عزیز. بالکل. ہر دل عزیز ایسے نہیں ہوتا. جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو شاید ہر دل عزیز کے زمرے میں آ جاتے ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. تو میری خواہش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال بعد میں دوبارہ اسمبلی میں آیا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی جو پچھلے 10 سال تھے، کہیں نہ کہیں میں نے عوام کی خدمت کی ہے. گلگت بلتستان کے علاوہ اپنے حلقے کے ایشوز کو بھی ایڈریس کیا ہے. تو میری بڑی جو فیلنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، بہت اچھے میرے جذبات ہیں کہ میں اس علاقے کی تعمیر و ترقی کروں، اور ایسا تعمیر و ترقی کروں جو دکھتا ہوا نظر آ جائے، لوگوں کو نظر آ جائے کہ یہ ڈیولپمنٹ اس پیریڈ میں ہوا. ٹھیک ہے. تو سر، ان 10 سالوں میں ہم بیسکلی جو یاسین کا جو حلقہ ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، کون سی شعبوں میں ہم پیچھے رہ گئے اور آپ کے لیے چیلنجز کیا ہیں اس میں؟ ہم 10 سالوں میں بہت سارے شعبوں میں پیچھے رہ گئے. پہلی بات یہ ہے کہ 2009 سے لے کر اب تک، 2009 سے 15 تک 11,000 ملازمتیں آ گئی. اس وقت تو بانڈ دی جاتی تھی، کوئی ٹیسٹ انٹرویو کا خاص میکینزم نہیں تھا. اس سے ہمارا یاسین شمال حلقہ محروم رہا، ہمارے نوجوان بے روزگار رہے، عمریں چلی گئی. یہ ایک ایشو ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہمارا پچھلے 10 سالوں میں جام رہا. آپ کو اور مجھے نہیں، پورے گلگت بلتستان کو، جو بھی گوپت سے یاسین روڈ پر جس نے بھی سفر کیا، یہ کھنڈرات وہ تو ہمارے سامنے ہے. بالکل. اب جہاں آپ چیلنجز کی بات کرتے ہیں، ہاں میرے لیے چیلنجز ہیں. میرے لیے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ روڈ بھی میرے لیے چیلنج ہے، اس کو بنانا ہے. پاور سیکٹر، بجلی گھر جو ہے، یاسین میں بجلی نہیں ہے. لوگ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں. بالکل بالکل. احتجاج تو ہر ویک احتجاج ہو جاتی ہے. اچھا، یہ چیلنج ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے علاقے کی تعمیر و ترقی، ایجوکیشن سیکٹر میں ڈیولپمنٹ، ہیلتھ سیکٹر میں، اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر میں، یہ میرے لیے چیلنجز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان چیلنجز پر جو اوور کم کروں گا. یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے یہ چیلنج. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ آگے یاسین ترقی ہوتا ہوا، یاسین آپ کو ان 5 سالوں میں نظر آئے گا. یہاں کالجز بنیں گے، یہاں سکول بنیں گے، یہاں اسپتال بنیں گے، یہاں روڈز بنیں گے، بجلی گھر بنیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیے میرے لیے چیلنج، البتہ جو سب سے اہمیت کا عامل چیلنج ہے، وہ نوجوانوں کی بے روزگاری ہے. اس میں ہمیں حکومتی سطح پر خاطر خواہ کامیابی ملنے کے کم امکانات ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اپرچونٹیز اب اتنے نہیں رہی. جہاں ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی، جہاں اسٹرینتھنگ کرنا تھا، پچھلے 10 سالوں میں ہو گئے. اب کہیں اس حلقے میں سال میں کوئی 20-30 پوسٹیں آئیں گے، وہ اگر کسی تک پہنچا بھی دیں، میرٹ پر انصاف بھی پہنچا دیں، لیکن کتنا آپ کر سکتے ہیں؟ بے روزگاری بہت ہے. یہ میرے لیے چیلنج ہے. اور میں نے الیکشن کے بعد جب دیکھا، چونکہ نوجوان جتنی ان کی امیدیں بہت ہائی ہیں، تو وہ میں نے دیکھ کر میں نے سوچا کہ کچھ ہم لوگوں کو ہم ٹیکنیکل میں ٹریننگ دوں گا، دلاؤں گا. ادارے ہمارے پاس موجود ہیں. کچھ کو اوورسیز امپلائمنٹ کریں گے، کچھ کو ٹیکنیکل ہم دیں گے، تاکہ کنٹری وائڈ ملک کے اندر، شہروں میں، گلگت بلتستان کے اندر روزگار سے منسلک ہوں گے. بڑے اچھے گول سے دینا ہی نہیں، بلکہ ہم نے باروزگار بنانا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے. ڈیولپمنٹ میرے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے، ابھی جب میں الیکشن جیتا ہوں
میں نے ڈگری کالج کا ٹینڈر کرا دیا ہے. اچھا ٹینڈر ہو یہ گیا ٹینڈر ہو گیا, ابھی آپ دیکھ لیں گے مارچ اپریل سے کام سٹارٹ ہوگا. 30 بیڈ اسپتال وہ بھی ٹینڈر ہو چکا, اسٹارٹر مل گیا. 3 ٹرک روڈ ابھی ٹینڈر میں داخل ہو گیا. درکٹ ٹرک روڈ ٹینڈر میں داخل ہو گیا. اور پیچھے سے آپ دیکھیں گے اس سال آپ کو یاسین میں نا ہر جگہ میں کام ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. سر میرے لیے جو ہے جی گو کے مسائل تو بہت سارے ان بار لگے ہوئے یہاں پہ, لیکن فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ایکشن یا کام کس پروجیکٹ میں شروع کریں گے؟ فرسٹ پرائرٹی میرا یہ کہ کوالٹی آف ورک. جو بھی پروجیکٹس ہیں نا, یہ چونکہ فیڈ بیک ہمیں مختلف حلقوں سے مل رہا ہے کہ کام تو آپ کر رہے ہیں لیکن کوالٹی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. کوالٹی فرسٹ جو ہمارا ہے, یہ جو ہماری پرائرٹی ہے نا, یہ انفراسٹرکچر ہے. دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب ہم نے یاسین کے لیے گپت سے یاسین خندر روڈ میٹل بنایا, لوگ آ رہے تھے بڑا کہہ رہے تھے کیا جگہ ہے. اب جب کہ پچھلے 10 سالوں میں جو بھی ہمارے دوست احباب آئے ٹورسٹ, کہا کہ جی روڈ کی طرف توجہ دیں, جی روڈ خراب ہے. اس میں یاسین کی خوبصورتی کی تعریف کم ہو گئی. تو میرا فرسٹ روڈ انفراسٹرکچر چونکہ ٹورسٹ کا بھی ہے, ہماری اپنی بھی ڈیلی لائف روڈ ہمیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشن ہیلتھ سیکٹر کو آگے کریں گے. یہ ہمارا ہے. پاور سیکٹر میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ پاور سیکٹر میں ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے کم سے کم اس پیریڈ میں 2 سے 3 میگا واٹ بجلی یاسین میں میں نے پیدا کرنا ہے تاکہ اس پر ہم قابو پائے, چونکہ ہماری آبادی بڑھ گئی ہے, ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہمارے پاس پاور سیکٹر میں نہ ہونے کے برابر. سر یہ آپ نے روڈ کی بات کی, روڈ کے حوالے سے ماضی میں تو بہت سارے اعلانات ہوئے, پی ٹی آئی نے بھی کی, نون لیگ نے بھی کی ہوں گی, پیپل پارٹی نے بھی کی. اچھا پھر یہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ, لیکن ہمیں عملی طور پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. نہ ہمیں ہیلتھ میں ہمیں ڈپارٹمنٹ کوئی نہ اپ گریڈ ہوا, نہ کوئی نیا یہاں پہ ہیلتھ بنا, نہ ایجوکیشن میں نئے انسٹیٹیوٹ بنے, نہ کوئی اپ گریڈ ہوئے. روڈز کا حال ابھی چل رہا ہے لیکن یہ بھی اس میں پتہ نہیں اور کتنا وقت لگے, لیکن کوئی خاص ایکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا. فردر فضل آپ اس میں لیٹ یا مطلب آپ کیا وجہ کر لیں, آپ گنتی کریں انگلوں میں بتاتا ہوں. مجھے تو پورے ماضی کا 2009 سے 15 کا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے, کوئی گراؤنڈ میں ہے ہی نہیں. ہاں وہ بات صحیح ہے. اگر 2009 سے 20 تک ہمارے جو منتخب ممبر ہیں ہمارے بڑے معزز ہیں, میرے قابل احترام ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, کوئی ایک پرائمری سکول بنا اپنے فنڈ سے 5 کروڑ جو ملتا ہے, یہی تو میں مجھے آپ نشاندہی کریں کہ یہ 5 کروڑ تھا. اس میں ممبر کی سکیم میں یہ ہیلتھ سیکٹر میں ڈسپنسری ہے, یہ سکول آپ مجھے دکھائے, پھر میں آپ بتا دیں کہ اچھا. لیکن میں 2017 میں جب سے میں سسٹم میں آیا, وزیر صاحب نے فوڈ کا قلمدان دیا, وزیر صاحب یاسین آئے, آپ گنتی کریں, انہوں نے کہا کہ یاسین سے ہندور تک روڈ, لیکن وہ تو پی ٹی آئی کے جانب صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنایا. وہ اگر بناتے تو روڈ لیکن یاسین تک یہ بن جاتا. اور بھی آپ کے جو مخالف, یہ تو ڈپارٹمنٹل ہے, نہ پی ٹی آئی کا نون لیگ سے بناتا ہے. ممبر خود کوئی سکیم جو ہے جا کر دیکھیں, ایک طریقہ کار ہے. جب علیہ امین گنڈا پور بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے فنڈز کے اجرا کیے. دیکھیں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے ہر چیز. پروجیکٹ ہے, پروپوزل ہے, وہ ہوا میں نہیں ہوتا. اگر کوئی ممبر کا ہے بلیک اینڈ وائٹ, ہمیں دکھائیں کہ واقعی اس کا پروجیکٹ ہے, اس کے کہنے پر ڈائریکٹیوز آ گئے ہیں تو بات بن جاتی ہے. یہاں چیف منسٹر صاحب آ گئے, یہ تقریباً 1 ارب کا پروجیکٹ دے دیا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ حافظ سلمان کا اعلان کردہ چیز ہے, اس کے بلیک اینڈ وائٹ پیپرز ہیں, ڈائریکٹیوز ہیں, یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوا میں نہیں ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈگری کالج بنے, یہ بھی ٹینڈر ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کی اسپتال کو اپ گریڈ کرتے ہیں, 30 بیڈ ٹینڈر ہو گیا. یہ کب تک ہو جائے گا سر؟ یہ تو ہو گیا, ابھی کام شروع ہو جائے گا. کام کب تک شروع ہو جائے گا؟ کام ابھی سیزن ابھی کھل گیا ہے, مارچ سے ہو جائے گا. چلو فی روڈ انہوں نے کہا یہ ٹرک بن جائے گا, ابھی ٹینڈر میں آ گیا ہے. درکٹ ٹرک روڈ, یہ کسی کی سوچ تھی. 5 RCC کے پل, اس کے علاوہ بھی پروجیکٹ یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جتنے بھی یہ پروجیکٹس کے نام لیے یہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ کے دور کے, اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا, ان پہ ابھی کام ابھی چل رہا ہے یا شروع ہے. آپ کی برکلتی پار روڈ ہے, برکلتی کے ہائی سکول ہے, جتنے بھی ہیں نا سول سپلائی کے گودام, آپ کے تاؤس کے, آپ کے برکلتی کے, آپ کی گندائی کے, یہ تو یہ راجہ جہانزیب صاحب جو دعوے کر رہے ہیں روڈز کے حوالے سے, اچھا پھر یہ دیہاتی چھوٹے بڑے چیزوں کے حوالے سے, تو اس کو آپ مسترد کرتے ہیں؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا اپنی مدت میں. کہ ان کے پاس ہر سال 5 کروڑ تھا. اچھا ہوگا کہ جب ممبر سکیم دیتا ہے پلاننگ کو, پلاننگ سے ورکس ڈپارٹمنٹ آتا ہے, پروپوزل ہوتا ہے, وہ دکھا دے کہ کہیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہے تو صحیح ہے, ان کی مانی جائے گی. نہیں ہے تو یہ بہرحال رجا جہانزیب صاحب آپ کے لیے چیلنج ہے. آپ کو دکھانا ہوگا پچھلے 5 سال میں آپ نے کہاں خرچ کیے, کیا کیے. آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے تو آپ کو میڈیا کو دکھانا ہوگا, صحافیوں میں آپ نے بانٹنا ہوگا تاکہ اس پہ بھی بات ہو جائے, اس پہ بھی بحث ہو جائے. اچھا سر اگلا سوال, ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا.
علاقے میں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس. لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر نے بھی اعلان کیا تھا, ہمارے پاس سیاحت کا ایک زبردست ہمارے پاس کو فروغ دینے کا ایک موقع ہے. تو آپ اس میں کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں سیاحت ٹورسٹ آ جائے اور اس کو یعنی کہ جو ملازمت کے جو موقع وہ کھل جائے. تو آپ کے مائنڈ میں ایسا کچھ ہے, اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے آپ نے؟ فضل صاحب, الحمدللہ پچھلے 5 سال میں نا جب ہماری حکومت جی بی میں آئی 2015 سے, یہ تو سب سے بڑا کوشچن تو امن و امان کا تھا. امن خراب تھا گلگت بلتستان کا, 9 گوری آج سے بالکل یہاں لاشیں گر رہی تھی, فرقہ واریت عروج پر تھی. الحمدللہ ہماری حکومت نے, پارٹی نے اس پر اوور کم کیا, اس کو قابو کیا اور وہ چیزیں ختم کر دی. پہلے جب پیس, اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 5 سال میں گلگت بلتستان ایشیا کا پیسفل سٹی ڈکلیئر ہوا. ٹورسٹ تو تب آ گئے جب آپ نے امن کا, یہ بات درست ہے. اور یہ ریکارڈ میں امن و امان کا مسئلہ تھا, اب شکر الحمدللہ بہتر جولائی ہوا ہے. اگست میں ایڈمنسٹریشن کو پیغام دینا پڑے گا, اس سے زیادہ ٹورسٹ نہ آئے, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, اتنے آ گئے ڈومیسٹک ہے. درست ہے. تو اب یہ ہے تو کہ اب اب اس کو مواقع ہم ہیں. اس کو کنورٹ کیسے کریں گے, کیونکہ کچھ علاقے جو پیچھے, خاص کر اس میں اگر ہم غزر کی بات کی جائے, ٹھیک ہے, پھر اس طرح اور بھی بہت سارے علاقے. فضل, ٹورزم کو پروموٹ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے, گورنمنٹ جو ہے نا ماحول مہیا کرتا ہے. آپ نے ہوٹل بنانا ہے, آپ نے ریسٹورینٹس بنانا ہے, آپ نے اپنے پروڈکٹس کو ایکسپوجر دینا ہے, آپ نے ٹورسٹ فرینڈلی ماحول بنانا ہے, اٹریکٹ کرنا ہے. سر یہ ہو سکتا ہے نا جو جن کے پاس قلمدان ہے سیاحت کا, وہ اس کو تھوڑا توجہ دے دے, تھوڑا اس طرف مطلب یعنی کہ کوئی گیسٹ ہاؤسز بنائے, اس طرح کی کچھ چیزیں کر کے, تاکہ وہ ان کا اس طرح کنورٹ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. یہ پروگرام آ گیا ہے, فیسلٹیز مل جائے گی, گیسٹ ہاؤسز بناؤ. لوگوں نے بنایا بھی ہے گیسٹ ہاؤس پرائیویٹلی, انہوں نے ہائر کیا ہے. بعض لوگوں نے بنایا پرائیویٹ سیکٹر آگے. دیکھیں ابھی گپس میں بہترین ہوٹل بنا ہے. اس وقت تھنڈر میں ایک ہمارا جو گورنمنٹ سائٹ میں بڑا جو ہے نا ریسٹ ہاؤس بن گیا, جس میں 12-15 کمرے, دوسرے میں 20 ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہی انڈیکیٹرس ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر بھی آ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال اس سائٹ میں, ہنزا میں, گلگت میں, بلتستان میں, دیامر میں, جگہ جگہ آپ روڈ پر, نگر کے لوگ بہت پیچھے تھے پہلے, ابھی آپ دیکھیں ہوٹلز بنے ہوئے. ٹھیک ہے سر. اچھا, ایک اور سر سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی ابھی اعلانات کیے کہ میں اپنے مدت ٹینیور میں یہ کروں گا, خاص کر ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کام بہتری لانا چاہتے ہیں, آپ انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چیز بولنے میں اور پریکٹیکل کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور یہ آپ کے لیے مسئلے بنیں گے. اگر فنڈس پیچھے سے نہ ملے تو کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں نا, ڈیولپمنٹ آپ کی نیت ہو جی, تو آپ کے لیے سپورٹ ہر کہیں سے مل جاتا ہے. زبردست. ہمارے یہاں پر ایک محاورہ ہے ہمارے کھوار زبان میں, فونی کو نو بیتی شوم بہانا. میں نے ماضی میں بھی جو کام کیا 2002 سے 2009 تک میں اپوزیشن میں تھا, وہ ساری ڈیولپمنٹ میں نے بحیثیت اپوزیشن ممبر کیا. میں یہی پھر بھی کہہ رہا ہوں, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ڈیولپمنٹ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے, یہ بڑا زبردست یاسین کے جہاں بھی ہمارے ویورز آپ سن لیں, ڈیولپمنٹ از نو میٹر, ہو جائے گا ڈیولپمنٹ. یہ رونا دھونا نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن میں نہیں, ڈیولپمنٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں, بڑا آسان ہے. انشاءاللہ ہم اس کو, یہ ناظرین کے لیے بڑا زبردست امپورٹنٹ نیوز ہے. دیکھو جی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر فنڈس نہ بھی ملے تو ظاہر بات ان کے تعلقات ایسے ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یعنی ڈیولپمنٹ ان کے لیے چیلنج نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اچھا سر, اگلا سوال, جی بی کے الیکشن اس بار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی بی کے الیکشن مسلم لیگ نون تو ٹارگٹ تھا. اچھا, ہم نے پچھلے 5 سالوں میں بہت کام کیا تھا. ہمارے حامی تو نہیں, ہمارے مخالفین بھی بتاتے ہیں کہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ دیکھنے کے لائق ویزیبل کام جو نظر آ رہا ہے. ادارے بنے, صحت کے, دیگر تعلیم کے انسٹیٹیوشنل سپورٹ ملا, اداروں کی اسٹرینتھنگ ہو گئی, 12-13 ہزار ملازمتیں آ گئی. ہمارے یہاں سکول خالی تھے, اسپتال ڈسپنسریاں خالی تھی, وہاں اسٹافنگ ہو گئی, NTS آیا, میرٹ پر ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہو گئی. تو آپ سمجھتے ہیں نون لیگ ٹارگٹ تھا؟ نہیں, نون لیگ ٹارگٹ تھا. دیکھیں آپ دیکھیں, ہمارے توڑا گیا, ہمارے 5-6 منسٹر کو توڑا, اسپیکر کو توڑا. پھر ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ نہیں جی, نون لیگ تو ان کو کوئی جو ہے نا جیتنے نہیں دیا جائے گا. یہ ایک میسیج جو ہے نا, ایک امپریشن اس طرح سے کریٹ ہوا. ان الیکشن کے ٹائم پر ہمارے جو بڑے ہیوی ویٹ ہمارے پارلیمنٹیرینز تھے, ہم سے بچھڑ گئے. تو اس کا اثر پبلک میں پڑا کہ بھائی شاید اس کو توڑ دیا جا رہا ہے. اچھا, جس وجہ سے سر, تو اگر ایسا ہی کچھ تھا تو پھر آپ کے حلقے میں آپ کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے تھا. میرے ساتھ بھی تو ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ کے مخالفین کہہ رہے کہ دندلی ہوئی, جو کہہ رہے آپ کی طرف سے ہوئی, آپ کے مخالفین تو یہ کہہ رہے ہیں. میں نہیں ہوں. دیکھیں, دندلی کا تو میں نہیں سوچ سکتا ہوں, چونکہ ہم تو ٹارگیٹڈ تھے آلریڈی. ٹھیک ہے کہ نہیں. خیر, میرے حلقے میں جو الیکشنز ہو گئے, آپ نے دیکھا, گندائی میں اٹیمپٹ کیا, نازبر میں کیا, نوک کی طرف بھی گئے, بکسے اٹھائے. یہ تو پلان کا حصہ تھا. یہ تو شاباش ہے یاسین کے عوام کو کہ انہوں نے اس کو رد کیا اور انہوں نے بہترین رزلٹ دیا. اس منصوبے کو جو ہے نا ناکام بنا دیا. یہ تو نظر آنے والی چیز ہے.
سر ماضی میں جو ہماری حکومت رہی ہے وہ گلگت بلتستان کے اور وفاق میں اس کے برعکس رہی ہے، اس بار بھی ایسا ہی آپ کے سامنے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو فنڈس نہ ملے، پھر آپ کے لیے مسئلے میں نے یہی مسئلے بتایا پیدا ہو کہ جائے۔ دیکھیں فنڈس حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، انشاءاللہ فنڈس ملیں گے، ہم یاسین کی تعمیر و ترقی کے لیے کمیٹڈ ہیں، آپ تسلی رکھیں، آپ دیکھتے جائیں، گنتے جائیں، منصوبے بنیں گے، ترقی ہوگا، اور یہ 5 سال آپ کو جو پچھلا 10 سال نا کھنڈرات والا یاسین نہیں ہوگا، آپ کو ترقی کرتا ہوا یاسین نظر آ جائے گا۔ ٹھیک سر، نوجوانوں کی آپ نے نوکریوں کی آپ نے بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار یہ سفارش کا کلچر اور رشوت کا کلچر ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو 2015 سے ختم ہوا، ختم ہوا، لیکن آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے دور میں بھی بہت سارے نوکریاں اور بہت سارے ٹھیکے سفارش اور کلچر کی بنیاد پر اپنے فرینڈ مینس کو دیے گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ٹھیکے دیے ہیں تو کیسز بنیں گے، ادارے یہاں موجود ہیں، اگر خلاف قانون خلاف ضابطہ کوئی کام ابھی تک ایسا کوئی منظر عام پر نہیں ہے، میرے نالج میں نہیں ہے۔ جہاں تک نوکری کی بات ہے، دیکھیں گلگت بلتستان کا اپنا پروونشل سیٹ اپ میں FPC بنانا لازم ہے، آپ کا اپنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس کو بھی ایکٹ پاس کر کے وفاق سے ایفیلیٹ کیا کہ اگر ہم یہاں FPC بنائیں تو پتہ نہیں کسی نے کسی زاویے سے مداخلت ہو جائے، NTS انٹروڈیوس کیا، CTSP کیا، تو اب ایسا ماحول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، ملکی سیاست آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، مستقبل جو ہے نا مسلم لیگ نون کا ہے، چھوٹے پاکٹس میں شاید کہیں پیپلز پارٹی آ جائے، سندھ وغیرہ میں۔ اب کل جو میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا، جہاں یعنی کہ نوشہرہ سے کبھی ماضی میں بھی مسلم لیگ نون نوشہرہ سے نہیں جیتی ہے، وہاں NP آئی ہے، وہاں پیپلز پارٹی آئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اور اب یہ جو کر رہے ہیں، ابھی ڈسکا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے پریزائڈنگ افسر غائب ہیں، یہ وہاں کی گورنمنٹ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کر رہی ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کے عوام کا اگلے 2023 میں ہو رہا ہے نا، یہ پلس، ابھی یہ پلس ہے، یہ ان کا نبض بتا رہا ہے کہ آگے 2 سال بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ سر پچھلی بار ایک میٹنگ ہوئی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی گلگت میں بیٹھ کے، PDM کو یہاں گلگت لانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ ہم گلگت کی سرزمین پہ کسی اور کی جنگ کیوں لڑیں؟ دراصل یہ اقتدار کی جنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ دیکھیں ہماری جو پارٹیاں ہیں نا، ہمارا جو مزاج ہے اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، وہاں جو نیریٹو ہے PDM کا، ٹھیک ہے، ملک میں یعنی کہ مہنگائی کو ایڈریس کر رہی ہے، بے روزگاری کو کر رہی ہے، بیڈ گورننس کو کر رہی ہے، وہ تو ہم بھی یہاں کر رہے ہیں۔ لیکن سر اس میں وہ چیزیں کم ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اصل میں اقتدار کی ایک جنگ ہمیں لگ رہی ہے، اقتدار کی جنگ ہے یہ۔ اس کو آپ جس زاویے سے دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا حقیقت پر مبنی پبلک ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے، یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز۔ میں ابھی تھوڑے سے دن جب ہم ٹریننگ کے لیے گئے تھے، اس ملک میں دیکھا ہر کوئی رو رہا تھا کہ بھائی بے روزگاری بڑھی ہے، مہنگائی ہے، حالات ہمارے خراب ہیں، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے، آپ میڈیا دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے سر، سیکنڈ لاسٹ کوشچن، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ حلقے کے تمام اتوار اکٹھے ہو کر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہمیں باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہے، کیا وجوہات ہے اس کی؟ میرا خیال یہ ہے کہ بالکل کوئی ایسا ہی ہے، اکثر الیکشن میں 2009 میں 15 میں ہم نے دیکھا ایسا ہی ہوا، اور اس سال بھی ہم نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہمارے سب قابل احترام ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، میں ڈور ہوں، میں نے کام کرنے والا آدمی ہوں، ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو حلقے کے عوام ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو ان کا پھر ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ سمجھتے میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے آپ کی مخالفت کر یا کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے اگینسٹ میں نکل جاتی ہیں۔ سر گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا موقف ہے آپ کا؟ اس کو تو PTI نے الیکشن سلوگن کے طور پر استعمال کیا، جسٹ سلوگن، یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہونا؟ نہیں ہونا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو کس بات کی؟ لیکن سر ویسا یہ بات نون لیگ کے دور میں بھی ہم نے سنا، انہوں نے بھی یہ کچھ اناؤنس کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے، اور پیپلز پارٹی نے بھی کیے تھے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ 2009 کا جو گورننس آرڈر ہے تو پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس کیا، 2018 میں مسلم لیگ نون نے جو ہے نا آپ کو امپاورمنٹ کی، آپ کے 4 سب ہمارے دیکھیں، ٹوریزم، ہمارا منرل فارسٹ، یہ وفاق میں سے یہاں لایا۔ اچھا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر وفاق میں کشمیر افیئرز کا سیکرٹری تھا، یہاں ٹرانسفر کیا، آپ کو امپاور کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزیں، ایک سٹیپ ہوا، اگلا سٹیپ تھا، لیکن وفاق میں چونکہ ڈسٹرب ہو گئی ہماری گورنمنٹ، آخری 2 سالوں میں کچھ کرنے جا رہی تھی، خود ڈسٹرب ہوئی، تو ان حالات میں کوئی مین ڈیسیجن لینا ان کے لیے شاید مشکل ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فورم مہیا کیا ہے، وہ ساری کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس میں وفاق میں نیشنل اسمبلی میں نمائندگی ہے، سینٹ میں ہے، گلگت بلتستان کو عبوری سیٹ اپ دیا جا رہا، بسم اللہ یہ اس کو انٹروڈیوس کریں، ہم ساتھ دیں گے۔ سر آخری سوال، حلقے کے عوام خاص کر نوجوان اور سیاسی قیادت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا یہی پیغام رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہمارے دوست ہیں، جو یہ ہماری ایک پولیٹیکل نرسری ہے،
جہاں ان کی گروتھ ہو رہی ہے، الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں، لے لیں، ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ تنقید کی پالیٹکس کی بجائے کوئی کام کر کے فیور لے لیں، وہ بہتر رہے گا میرے لیے مخلصانہ مشورہ. دوسری بات یہ ہے کہ فالو آپ کس کو کر رہے ہیں. یہاں بعض دفعہ آتا ہے کہ جی بجلی میٹرز کا ایشو ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا، جی گلگت میں بلنگ نہیں دیا رہا، ہم کیوں دیں؟ آپ گلگت کو فالو کر رہے ہیں. اچھا تو پھر گلگت میں فرقہ واریت ہے، اس کو بھی آپ فالو کرو گے. یہ بات صحیح ہے. گلگت میں جو ہے نا بہت ساری خرابیاں ہیں، اس کو فالو کرو گے. یہ بات درست پھر ہے کبھی آپ کی. کبھی کہ نہیں جی وہاں ڈیامر میں جو ہے نا لوگ کلاشنکوف لے کر پھرتے ہیں. اچھا تو آپ بدمنی کو فالو اپ کر رہے ہیں. بالکل. یار آپ کوئی ماڈل دے دینا. یہ دیکھیں یہ وہاں لوگ اگر کوئی اسلحہ لے کر پھرتے ہیں، وہ اتنے انسیکیور ہیں، وہ اپنے علاقے سے بیزار ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں یار آپ لوگ کیسے ایک اچھی جگہ میں رہتے ہیں. ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم کس ماڈل کو فالو کرتے ہیں. یہ تو بات نہیں ہوئی. آپ کو بل دینا چاہیے، اگر گلگت میں نہیں ہے وہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے. اس تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاص ماڈل کو اپنائے، یہ کوئی بات نہیں بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید سے زیادہ جو ہے نا ہماری رہنمائی کرے. اگر ہم جہاں کہیں پولیٹیکل ایشوز میں ڈیٹریکٹ کرتے ہیں، موسٹ ویلکم، ہم سنیں گے فراخ دلی سے. ہاں ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ مثبت سوچ اپنائے تو میرا خیال ہے ان کے لیے آگے جو ہے نا مستقبل ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ سے انٹرویوز کرتے رہیں گے اور آپ سے ہمیں مختلف حلقے کی بنیادی مسائل کے حوالے سے بھی بات کرتے رہیں گے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر کسی نئے شخصیت کے ساتھ، نئے انٹرویو کے ساتھ آپ سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.